مگر وہ قربانی کا نہ آپ کا پہاڑ میں گوشت رکھنا ہوگا، نہ آسمان سے کوئی آگ آئے گی نہ کھائے گی، بلکہ اس گوشت کو آپ اپنے گھر میں بہترین انداز میں بریانی بنائیے، بہترین انداز میں کباب بنائیے، کھائیے۔ گوشت بھی آپ کے لیے، چمڑا بھی جو ہے آپ کے لیے، کسی چیز کی اللہ کی ضرورت نہیں۔ Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک مہینے کے پہلے جمعے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ 12واں مہینہ ہے، یعنی سب سے اخیر والا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے سال کے اعتبار سے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہوگا وہ سب سے پہلا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج جیسا محترم بالشان عبادت اس مہینے میں رکھا ہے، اور اس مہینے کی 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ کون سی وہ 10 راتیں ہیں؟ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ کی راتیں۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انعامات سے نوازا، ان میں سے ایک حج ہے جس کو ہم لوگ یوم العرفہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ فریضہ ہے جس کو ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کا نام بھی عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عید عطا فرمائی، اور دوسرا حج کا فریضہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان اس دن سے زیادہ کبھی رنجیدہ اور کبیدہ نہیں ہوتا جس دن اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو شیطان یہ دیکھ کر کے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائی میری ہلاکت، ہائی میری ہلاکت، کہ پورا سال محنت کر کے میں اسے گناہوں میں لت پت بنایا اور اللہ نے اسے منٹوں میں ہی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا۔ وہ دن کون سا ہے؟
وہ دن ہے یوم العرفہ۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی اتنے گنہگاروں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے کہ شیطان بھی لالچ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بھی مغفرت ہو جائے۔ شیطان بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ اتنے لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں تو شاید آج اگر میں اللہ سے مانگ لوں تو مجھے بھی اللہ معاف فرما دے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اس مہینے کا تعلق ایک نبی سے ہے، اور اس نبی کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ ہمارے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً کم و بیش 65 مرتبہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم کا تذکرہ 65 مرتبہ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ایک تو انسان کہے کہ آپ میرے دوست ہیں، مگر بڑا آدمی کوئی کہہ دے کہ آپ میرے دوست ہیں، تب اس کا ٹھکانہ دیکھیں۔ ہر انسان کہتا ہے کہ اللہ کو ہم چاہتے ہیں، مگر اللہ نے خود کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو دوست بنایا، بلکہ اللہ خود کہہ رہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں خلیل مفعول ہے اور اللہ فاعل ہے، یعنی کہ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بے شمار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش آزر کے گھر میں ہوئی، جو خود بت فروش تھا، بتوں کا بنانے والا، بتوں کا بیچنے والا، اور نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر بچپن ہی سے ایک اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر ایسا یقین تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ ماں سے ایسے ایسے سوالات کرتے، ماں سے پوچھتے امی جان آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی میرا رب، میرا خدا تمہارے ابا ہے۔ پھر کہتے کہ ہمارے ابا کا خدا کون ہے؟ تو کہا کہ تمہارے ابا کا خدا نمرود ہے۔ تو پھر پوچھتے کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ تو ماں بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بولتی بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر نمرود کو پتہ چل جائے گا تو ہمیں مار دے گا، اس لیے کبھی نمرود کے بارے میں مت بولنا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا خدا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے مقولے کا ذکر فرمایا۔ آپ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد آئے گا، اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر کا واقعہ، پھر اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، بہت زمانے کا پرانا قبرستان۔ آپ کوئی پرانا قبرستان جا کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویسے آج کل تو ہم لوگ کا قبرستان میں بھی ہم لوگ غاصب بن گئے۔ غاصب سمجھتے ہیں آپ؟ غاصب کا مطلب ہے کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنا۔ قبرستان میں ہم لوگ ایسے غاصب بنے کہ ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے فاتحہ پڑھنے کے لیے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے چاروں طرف اس قبر کو ایسی مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہاں دوسرا آدمی دفن نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں یہ رواج بہت ہی زیادہ خراب بتایا گیا، اس لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے
صبح اور کسی مسلمان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ قبرستان کو آباد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی قبر میں جایا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں کوئی سو رہے تو وہ بھی کسی دن زندہ تھا، مگر آج وہ چلے گئے، پھر ہمیں بھی چل جائیں گے، پھر ہمارے بعد والے بھی جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک پرانے قبرستان میں گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ مٹی اٹی ادھر ادھر ہو کے سب برابر سرابر ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں بات آئی کہ انہوں کا حساب کیسے ہوگا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مرد کا کون سا ہے، عورت کا کون سا قبر ہے، اور کس میں بچے ہیں، کس میں بوڑھے، سب مل ال کے ختم ہو گئے۔ اسی کو قرآن میں نقل کیا ہے، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ کیسے آپ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ کیا حالت ہو رکھی ہے ان کی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کس قبر سے کون نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ کیا تو مجھ پر یقین نہیں رکھتا ہے؟ کیا تیرے دل کے اندر ابھی بھی کچھ؟ کہا نہیں اے میرے پروردگار، اس روئے زمین پہ مجھ سے بڑا یقین رکھنے والا تو کوئی نہیں، مگر کیونکہ دل میں خیال آیا اس لیے آپ سے میں نے کہہ دیا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا اے میرے پروردگار مجھے یقین تو ہے، مگر میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں ان ظاہری آنکھوں سے کہ کیسے آپ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، کتنے؟ 4 پرندوں کو لے، اور مختلف لینا، 4 مرغیاں مت لے کے آنا، بیلر مرغیاں جو چل نہیں سکتی، اڑنے والے، دوڑنے والے، ایسے الگ الگ، مثال کے طور پر کبوتر لے لو، مور لے لو، کبے لے لو، ایسے 4 پرندے لے لو۔ کیا کروں؟ کیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، پالو، اس کو اپنے سے ایسا ہلاؤ، ہلانے کا مطلب ہے اپنے ساتھ ایک دم فرینڈشپ قائم کرو۔ ابھی ہمارے بھائی پرندے بیچتے ہیں، ان سے پوچھئے، جو لوگ پرندے کے شوقین ہوتے ہیں وہ پرندوں کا نام بھی رکھتے ہیں، اور اس سے بلائے تو پرندہ اڑ کے آ جاتا ہے، کہیں پہ نہ اڑ کے آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہی کام دیا کہ ایسا کرو۔ وہ 4 پرندوں کو اچھی طرح پرورش کی، اور وہ ایسا شکاری بن گئے کہ جو پرندوں کو جو کہے وہ کام کرتا، اور جب بلاتے وہ دوڑتے ہوئے آ جاتا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اس 4 کو ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر دیا۔ کہا کہ اس کے پر نکالو، اس کے چمڑا نکالو، اس کی ہڈیاں نکالو، اس کے گوشت نکالو، 4 کو نکال دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ کام کرو، اس کو 4 کو ملاؤ، قیمہ بنا کر کے سب کو مکس کر دے، ایک دم پورا مکس کر دیا۔ اب پھر اللہ نے کہا اے ابراہیم اب ایک کام کرو، اس کو پھر 4 حصے میں تقسیم کرو، ایک اس پہاڑ پہ رکھو، ایک اس پہاڑ کے یہ کونے پہ رکھو، ایک ادھر رکھو، ایک ادھر رکھو، اور بیچ میں کھڑا ہو کر کے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ابراہیم بلانا تیرا کام،
ان چاروں پرندوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اندر روح ڈال کر کے تیرے قدموں میں لا کے کھڑا کرنا میرا کام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بلایا ان پرندوں کو تو یہ گوشت آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، ادھر کا ادھر جا رہا ہے، ادھر کا ادھر آ رہا ہے، یہ پر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، کیونکہ چاروں طرف خلط ملط ہو گیا تھا۔ جیسے آج کل اگر آپ کو ایسا کوئی آلات مل جائے جو دیکھ سکے کہ اس فضا میں، اسپیس میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کی باتیں کیسے جا رہی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر، ادھر سے ادھر، اگر ایسا کوئی مشین دکھنے والا مل جائے آپ کو تو آپ دیکھ کے حیران رہو گے۔ ایسے ہی اللہ نے اس زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دکھایا کہ پرندے کا پر ادھر سے اڑ کے ادھر آ رہا ہے اور گوشت ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اور چاروں پھرپھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور پھر فَسُرْهُنَّ کہا کہ وہ سب کے سب ملے جلے اور کھڑے ہوئے، اور یَأْتِینَکَ سَعْیًا فرمایا قرآن نے کہ اڑ کے نہیں، کہیں شک نہ ہو جائے کہ کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو، دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے وہ پرندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ بس مجھے تو دیکھنا تھا، بس آپ نے دکھا دیا، میری تو پہلے ہی یقین تھا، ایمان تھا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مر کے مٹی میں چلا جائے اور وہاں پر اپنے اعمال کا سزا اور جزا ضرور ملنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحے کا بیٹا ہوں، میرے دو بار ذبح ہوئے تب میں پیدا ہوا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا، لٹایا گیا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو بھی اور پھر حضرت عبداللہ جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی باپ ہیں، آپ کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیاری کی گئی۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتنے اچھے انسان کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ تب جا کر کے ان کا معاملہ ایک جو ہے عیسائی پادری کے پاس گئے اور وہاں جا کے حل ہوا، 100 اونٹ کے بدلے میں حضرت عبداللہ کو چھوڑا گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میں دو ذبیحے کا بیٹا ہوں، یعنی میرے دو باپ کو بھی اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ میرے عزیزوں، تو یہ قربانی بڑی جو ہے برکت والی چیز ہے، نعمت والی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے وہی معیار ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مقدار کا پیسہ جو تقریباً 60-65 ہزار روپے ہوتا ہے، اگر وہ بینک بیلنس ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے یا اتنی کا سونا ہے یا اتنی کا کوئی ایسا مالی تجارت ہے جو بڑھنے والا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک کی قربانی کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک کی قربانی کافی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے باپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، بیٹے کے لیے بھی ادا ہو گیا، بیٹیوں کے لیے بھی ادا ہو گیا، بیوی کے لیے ادا ہو گیا، پورے گھر والوں کے لیے ادا ہو گیا۔ ہو جائے گا نہیں؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جانا چاہیے۔ جب ایک کی طرف سے کافی ہے تو ایک آدمی پڑھ لے نماز، سب کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نماز آپ کے اوپر واجب ہے اور نماز ایک آدمی پڑھے تو ایک ہی کی ادا ہوتی، سب کی ادا نہیں ہوتی، تو پھر قربانی بھی جب واجب ہو گئی تو پھر سب کو دینی پڑے گی، ایک ادا دینے سے ادا نہیں ہوگی۔
اور جس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 10 سال ایک بار بھی قربانی ناگا نہیں کیا، ہر سال 2 قربانی کا جانور دیتے تھے، مینڈا جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ سینگ والا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا نے جب فرمایا تو ہاذہ انی فرمایا، اے اللہ میں اسے اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاذا انی فرمایا، ہاذا انی، یہ جانور میرے طرف سے۔ پھر جب دوسرا جانور ذبح کرتے تو فرمایا ہاذا امتی، یہ میری پوری امت کے طرف سے جو قیامت تک آنے والے مسلمان جن کے پاس پیسے نہ ہو قربانی نہیں دے سکتے، ان کے طرف سے میں آج قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا قیامت تک آنے والے امت کے لیے قربانی کر کے چلے گئے، مگر وہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں۔ امیروں کو تو اپنی قربانی دینی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود سے جانور خریدیں، اور جو بہتر اس کی خصوصیت ہو تسر الناظرین، یعنی اس کو دیکھے تو آپ کو لگے کہ یہ جانور ہے، یہ مجھے پسند آ رہا ہے۔ ضروری نہیں اتنا بڑا بڑا سینگ ہو، آپ اس پہ رسی ڈال کے پورا بنگلور کے سیر کرائیں، لوگوں کو دکھائیں، یہ ضروری نہیں۔ ہاں خوبصورت لگے، اچھا لگے دیکھنے میں، ایسا جانور لیجیے، اپنے گھر میں پالیے، پوشیے، بڑا کیجیے، اور محبت سے اس کو روزانہ دیکھیے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے، اس لیے کہ اللہ کو وہ قربانی پسند ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ مشہور ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر قوم قربانی دیتی ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی قربانی نہیں ہے، کوئی چڑھاوے کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے، اور ہر امت پہ قربانی رہی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کر کے قربانی کو بانڈ کر دیا گیا کہ نہیں یہی قربانی ہوگی، باقی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی اب ثواب کا کام تو ہوگا، کوئی آج 10 کنٹل چاول قربان کرنا چاہے نہیں کر سکتا، مگر امت محمدیہ سے پہلے وہ قربانی ہوتی تھی۔ حابیل اور قابیل کی قربانی میں وہی واقعہ ہوا تھا کہ حابیل جو ہے جانور پالتے تھے، انہوں نے اپنے جانور کا سب سے خوبصورت سا مینڈا کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے اس کا گوشت بنا کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اور قابیل کیونکہ وہ تاجر نہیں تھا، وہ تھا کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والا، تو اس نے کھیت کے اناج اٹھائے، مگر اناج میں سے وہ اناج اٹھائے جس میں کچڑا ملا ہوا تھا، جس میں گھاس پھوس ملے ہوئے تھے، جس میں گندگیاں ملی ہوئی تھی، وہ کچھ اناج اٹھائے اور لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اس زمانے میں امتحان کے طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک آگ آسمان سے ظاہر ہوتی اور آ کر کے جس کی قربانی قبول ہوتی اسے جلا دیتی، اور جس کی قبول نہیں اس کی نہیں جلاتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس میں گھاس پھوس ملا ہوا ہو، دانے ہو، وہ جلنا چاہیے، وہ آسان ہے نا جلنا، گوشت تو جلتا نہیں جلتی، مگر جب آگ آئی تو وہ گھاس پھوس کو نہیں جلایا، وہ دانوں کو نہیں جلایا، اس آگ نے آ کر کے حابیل کے گوشت والے جانور کو جلایا، کیونکہ اس نے دل سے قربانی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی وہی اللہ کو مقبول ہے جو ہم دل سے کریں اور ہمارے دل کے اندر اس کی محبت ہو۔ دکھاوا کی قربانی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ہی اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے
ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ کیا ملے گا کہ لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک صحابی کا ومن اون کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بال کا تو گننا آسان ہے، چھیلے کے پیٹھ میں جو بال ہے وہ تو گنا جا سکتا ہے، مگر بھیڑ بکری کے جو اس پہ بدن پہ بال ہوتا ہے وہ بال نہیں ہوتا، وہ اون ہوتا ہے، اون کو گن نہیں سکتے آپ، اتنا باریک ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اون کے بارے میں پوچھتا ہوں، صوف کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر صوف کے بارے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کمپیوٹر شاید پیدا نہیں ہوا ہوگا جو ایک بھیڑ کے اون کو گن کر کے بتا دے کہ کتنی نیکیاں ہیں، اور آپ 10,000 15,000 میں ایک جانور خرید لیجئے، اتنی نیکیوں کا آپ مالک ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے جانور قربان کر کے کیا ملے گا، وہی پیسہ جمع کر کے کسی غریب بچوں کی نکاح کروا دیجئے، وہی پیسہ جمع کر کے کسی بچے کے اسکول کا فیس بھر دیجئے۔ میں پوچھتا ہوں اس سوشل ورکر اور ایکٹیوسٹ سے کہ یہ فارمولہ تجھے تیری بیٹی کے شادی میں کیوں نہیں یاد آتا؟ تو اپنی بیٹی کے شادی میں 100 بکرے ذبح کر کے جو ہے دعوت کرتا ہے، تب تجھے یہ غریب کا بچہ یاد نہیں آتا۔ اللہ کے راستے میں ایک قربانی دینے کی بات کہی جائے تو تیرے حلق سے نہیں اترتی، اور تو یہ مثال دیتا ہے کہ یہ جانور کا پیسہ دے کر کے ہمیں غریب بچوں کے لیے اسکول بنانا چاہیے، یا پھر غریب بچوں کے فیس۔ یقیناً غریب بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی نیکی کا کام ہے، ان کے اسکول کا فیس جمع کرنا بہت نیکی کا کام ہے، مگر قربانی کے دن صرف اور صرف اللہ کو جو محبوب عمل ہے وہ قربانی، اس سے بہتر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے نام پہ ہر آدمی قربانی کرے جس کو اللہ نے وسعت دی، مگر وہ قربانی کا نہ آپ کا پہاڑ میں گوشت رکھنا ہوگا، نہ آسمان سے کوئی آگ آئے گی نہ کھائے گی، بلکہ اس گوشت کو آپ اپنے گھر میں بہترین انداز میں بریانی بنائیے، بہترین انداز میں کباب بنائیے، کھائیے۔ گوشت بھی آپ کے لیے، چمڑا بھی جو ہے آپ کے لیے، کسی چیز کی اللہ کی ضرورت نہیں۔ اسی کو قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور سیٹھ جی، نہ تمہارا خون میرے پاس پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کے لمبے لمبے سینگ میرے پاس پہنچتے ہیں، نہ اس کی بوٹی میرے پاس پہنچتی ہے، نہ اس کا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے۔ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تیرے دل کے اندر ہے، دل منکم۔ اللہ نے لفظ بھی کیسے لائے؟ یہ نہیں کہا کہ دکھنا چاہیے، منکم، تیرے دل کے اندر جو بیٹھا ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تیرے دل میں کیا بیٹھا ہے وہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میرے دل میں کیا بیٹھا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے قربانی دینے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لیجیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے، اور جب جانور کو لٹایا جائے تو وہاں کھڑے ہو کے گرم گرم 2 قطرہ آنسو بہائیے کہ یہ اللہ اگر تیرا حکم ہوتا، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج میں کسی بیٹا کو یہاں ذبح کر رہا ہوتا، مگر تو نے اسماعیل کے اوپر احسان کیا، آج میرے اوپر احسان کیا کہ اس جانور کی قربانی لے کر کے ہمیں وہ ثواب عطا فرمایا ہے۔ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں یہ چھوٹا سا 8,000 کا مینڈا لے کے آپ کے دربار میں قربان کیا ہوں، کوئی ہوگا جو 80 لاکھ کا بھی لیا ہوگا، مگر اللہ میں تو یہ دل سے کر رہا ہوں، میری اس قربانی کو آپ قبول فرما لیجئے۔ میرے بھائیو، جب آپ دل سے اس کے اوپر چھری چلائیں گے تو آپ کے دل میں تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف علامت ہوگی کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہے، جو بالغ ہیں، جو عقل مند ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر قربانی ہے۔ بہت بڑا مالدار ہے مگر پاگل ہے، اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں۔ بہت بڑا مالدار ہے مگر نابالغ ہے، کوئی قربانی نہیں، سمجھے؟ تو اس لیے مسائل کو معلوم کریں، قربانی کریں۔ باقی مسائل آپ کو سنایا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے، آپ کو یاد ہے کہ گوشت، ہاں کچھ لوگ ان کو کنفیوز ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت ہم برادران وطن کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ اگر کوئی عزت سے لے رہا ہے تو آپ ان کے گھر تک بھی لے جا کے دیجئے، مگر تھوڑا اچھے انداز میں دیجئے۔ وہ پرانا زمانہ گیا کہ آپ جو ہے کور میں ڈال کر کے دیتے تھے۔ اب کیا کریے، آپ کے دوست احباب، بزنس پارٹنر ذرا اچھے امیر لوگ ہیں، آپ بہترین سا ایک ٹفن خریدیے، اس میں گوشت کو پیک کریے، اس کو اچھا سے ڈبے کو پیک کریے، لے جا کے گھر کو دیجیے عزت کے ساتھ، تو وہ بھی لینے والا بھی خوش ہوگا۔ اور پہلے تھا کہ بھائی کاغذ میں لپیٹ کے دے دیے، پولیتھین میں لپیٹ کے دے دیے، کیری بیگ میں دے دیے، اب وہ سب چھوڑ دیے۔ اب ذرا سسٹمیٹک آ جائیے۔ اس کے بعد جانور جیسے ذبح کیا تو فٹافٹ اس کو خود سے ہی صاف کر دیجیے۔ صاف کرنے کے بعد اس کو ایک تھیلے میں ڈالیے، پیک کر کے جہاں پر میونسپلٹی کا، کارپوریشن کی گاڑی کھڑی ہے وہاں لے جا کر اپنی گندگی کو ڈال دیجیے۔ یہ مت کہ چلو اپنے گھر کے سامنے بھیجا دیا، ہر گھر کے سامنے ہماری گندگی پڑی ہوئی رہتی ہے، اور اس سے جو ہے ہمارا نام خراب ہوتا ہے، مذہب اسلام کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ اور ایسی چیزوں کو لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں، مسلمان اتنی گندے قوم ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا۔ اس لیے ایک مثالی عید بنائیے اس کو، ہر آدمی کے ساتھ میں، اچھائی کے ساتھ میں، اور جو ہے کوشش یہ کریں کہ جانور کا جو چمڑا ہے اس کو پیک کر کے اچھے پولیتھین میں اگر پہنچا سکتے تب پہنچائیں، نہیں تو کم سے کم اس کو محفوظ طریقے سے رکھیں۔ اس سے کوئی خاص مدرسے والے کو فائدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ چمڑے کا پیسہ بالکل نہ کے برابر ہو گیا ہے، مگر پھر بھی بیچارے 50-60 روپے کے لیے آپ کے گھر سے جانور کا چمڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کم سے کم اس کو جو ہے پیک کر کے رکھے تاکہ ان بچوں کو لے جانے میں آسانی اور سہولت ہو۔ باقی انشاءاللہ اگر باقی باتیں آئندہ جمعہ اگر ملاقات ہوگی تو کریں گے، مگر آئندہ جمعہ ہمارا جو ہے یوم العرفہ ہوگا، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آئندہ جمعہ روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگلا جمعہ جب ملاقات ہوگی تو شاید رمضان روزہ ہوگا، تو اللہ ہمارے عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے، اور پورے ملک میں اور پورے ورلڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے امن اور شانتی کا پیغام پھیلائے، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔